ہم کوئی آوارہ لوگ نہیں ہیں، ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور میرے آقا کے غلاموں کی زندگی بڑی صاف ستھری زندگی گزرتی ہے۔ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کا خیال اچھا ہوتا ہے، اس کی فکر اچھی ہوتی ہے، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلیقے کے ساتھ میری چند باتوں کو سماعت کر لیں، ایسا لگے کہ محمد کا غلام کچھ سن رہا ہے۔ حضرات ایک بار محبت سے بولیں تو ذرا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے حضرت آواز میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، سارے لوگ بیدار محسوس ہو رہے ہیں۔ حضرات آپ جلسے میں آتے ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جلسے کو انعقاد کرنے میں کتنی محبتوں کا سامنا، کتنی کاوشیں ہوتی ہیں، کتنی محبتوں کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور کس قدر پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تب ایک جلسہ عمل میں آتا ہے۔ حضرات جلسے میں آپ آتے ہیں، آپ کیوں جلسے میں آتے ہیں، اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جلسہ بے مقصد نہیں ہوتا، جلسے کا مقصد یہ نہیں کہ آئیے میلہ گھوم لیجئے، مارکیٹنگ کر لیجئے اور چلے جائیے۔ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دیا جائے، جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے، بد کردار کو نیکوکار بنا دیا جائے، جو خدا کی راہ سے دور ہو گیا ہو اسے خدا کی رحمتوں کے قریب کر دیا جائے۔ یہ جلسے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ مقصد سامنے نہیں آتا تو پھر جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جلسہ کرانا چھوڑتے بھی نہیں۔ بس مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی زندگی کیسے جیا جائے۔ ایک مسلمان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی زندگی ہم کیسے جئیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کے علم کے لیے آپ کو کتاب پڑھنا ہوگا، کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سیرت کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، مسائل کی کتابیں پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی زندگی کیسے جیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کھانا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیسے کھانے کو سکھایا، اسلام نے کیسے سونے کو بتایا، اسلام نے کیسے مسکرانے کو کہا، اسلام نے کیسے تجارت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے سفر کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے بچوں کی تربیت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کو کہا۔ اس بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے کردار سے اسلام نظر آئے، ہمارے کریکٹر سے اسلام نظر آئے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے اسلام نظر آئے۔ حضرات اس بات کے علم کے لیے کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہر روز 5 منٹ سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، ہر روز سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، ہر روز 5 منٹ اسلام کی تاریخ پڑھتا ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم لوگ دکان چلانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جس کی سروس ہے وہ 10 بجے ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ مزدوری صبح ہوتے ہی مزدور مزدوری کرنے نکل جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا صبح ہوتے ہی اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے۔ دکان چلانے والا صبح ہوتے ہی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ شام کو جب فرصت پاتا ہے اپنے گھر لوٹ کر آتا ہے۔ آرام کی اسے ضرورت ہوتی ہے، رات بھر آرام کرتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری زندگی کا معمول ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بتائیں آپ، جب ہماری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے، ہمیں وقت ہے ہی نہیں کہ کتاب پڑھ سکیں۔ ہم صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، رات آرام کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ ہم کب پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ بتاؤ کب اسلام سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ بزرگوں نے جلسے کرنے کو رواج اس لیے دیا ہے، اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ و رسول کے ذکر کے نام پر لوگوں کو بلا لیا جائے، کوئی خطیب آئے گا، کوئی مبلغ آئے گا، کوئی واعظ آئے گا، تھوڑی دیر بیان کرے
کرے گا. 1 مہینہ تک کتاب پڑھنے سے جو باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں جلسے گاہ میں معلوم ہوا جایا کرتی ہیں. اس لیے جلسے میں آنے کے بعد خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جانا ہے کہ اسلامی زندگی کیسے ہم جیے, کیسے اسلام نے ہمیں جینے کو کہا ہے. حضرات یہاں آنے کے بعد توجہ کے ساتھ ہمیں ساری باتوں کو سماعت کرنا چاہیے. اتنی سی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگ سمجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی جی لگا کر میری چند باتوں کو آپ سن لیجئے, میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے, اپنے آپ کا جائزہ لیجئے, اپنے سماج کا جائزہ لیجئے, اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے. حضرات گرامی ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں, بس چند باتیں ہیں جو کر کے میں فوری طور پر رخصت ہو جاؤں گا. حضرات ہم اپنی طبیعت سے جی رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. اسلام نے کیسے جینے کو کہا ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہمارا نفس کیسے جینے کو کہہ رہا ہے ہم اسی طریقے سے جی رہے ہیں. ہمارا نفس جیسے جینے کو کہتا ہے اسی راہ پہ ہم نکل جاتے ہیں. حضرات گرامی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان یہ رہی ہے کہ جو ہم سے نفس کہے وہ کرنا شروع کر دے, نہیں بلکہ جو اسلام کہے وہ ہمیں کرنا ہے, جو ہمارا رسول کہے وہ ہمیں کرنا ہے, جو ہمارا قرآن کہے وہ ہمیں کرنا ہے. غور سے سنیے, ایک فقیر سے کسی نے پوچھ لیا, ایک اللہ والے سے پوچھ لیا, بتائیے مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو بڑا آسان ہے. کہا آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے, آسان ہے تو بجھا کیوں نہیں دیتے, آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ والے نے جواب دیا اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے تو پھر سنو. اللہ والے نے جواب دیا جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنی طبیعت کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنے خیال کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے. جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے تو بول لیتا ہے, شراب پینے کو جی کرتا ہے وہ پی لیتا ہے, جوا کھیلنے کو طبیعت چاہتی ہے کھیل لیتا ہے, زنا کرنے کو دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, گناہ کرنے کو طبیعت چاہتی ہے کر لیتا ہے. گویا کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, اپنے من کی زندگی گزارتا ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں جیتا بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے, رب کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. حضرات اب ہمیں بتائیں آپ کیا ہم رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کافروں والی زندگی گزار رہے ہو, میں آپ سے یہ نہیں کہتا, مگر یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو. اگر رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے سجدے ہم سے نہیں چھوٹتے, تلاوت ہمارے گھر بند نہیں ہوتے. حضرات گرامی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جڑ جانے کی ضرورت ہے, اسلام سے جڑ جانے کی ضرورت ہے, شریعت سے جڑ جانے کی ضرورت ہے, سجدے سے جڑ جانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھاگنے والے انسان, ترجمہ نہیں مفہوم سمجھا رہا ہوں, او بھاگنے والے انسان کہاں جا رہا ہے تو, کس طرف جا رہا ہے تو, کس سمت میں جا رہا ہے تو, کس طرف کو جا رہا ہے تو, او بھاگنے والے آجا لوٹ کے آجا, تو اس لیے بھاگ رہا ہے تو نے بڑے گناہ کیے, تو نے سجدہ بھی چھوڑا, تیری تلاوت بھی بند رہی, تو جھوٹ بھی بولتا رہا, تو شراب بھی پیتا رہا, تو جوا بھی کھیلتا رہا, دوسروں کو فریب دیتا رہا, ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا, بھاگ رہا ہے اس تصور سے کہ اب تو میرا خدا معاف بھی نہیں کرے گا, بڑا گنہگار ہو گیا ہو, بڑا خطاکار ہو گیا ہو, بڑا پاپی ہو گیا ہو, بڑا کم نصیب ہو, کس خانے میں اللہ مجھے رکھے گا. اللہ فرماتا ہے او بھاگنے والے سن, تو اس بات کو سوچ کر بھاگتا جا رہا ہے کہ اب مسجد میں بھی جگہ نہیں ملے گی, اب مصلی پر جگہ نہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرے گا, ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے خطاکار ہیں. رب فرماتا ہے او بھاگنے والے کہاں جا رہا ہے تو, آجا پلٹ کے, آجا پلٹ کے, تیرے گناہ اتنے پڑے نہیں ہیں جتنا بڑا خدا کا کرم ہے, جتنا بڑا خدا کا فضل ہے. پلٹ کے آجا, تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے, تیرے گناہوں کو معاف
حضرات ہمیں پلٹ جانا چاہیے، ہمیں لوٹ جانا چاہیے، ہمیں لوٹ جانا چاہیے، سجدے کی طرف لوٹ جانا چاہیے، تلاوت کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ حضرات ابھی ہم نے سوچا